لیکن اگر اہل سنت والجماعت والے ہیں تو پھر اہل سنت والجماعت اگر مذہب ایک، مسلک ایک، عقیدہ ایک، تو پھر ذاتی معاملات پر مسجد الگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں ذاتی معاملے کی وجہ سے ہم مسجدوں کو الگ کر رہے ہیں اور الگ الگ جمعہ قائم کر رہے ہیں؟ اور یاد رکھیں ہمارے اس پورے علاقے میں جہاں پہلے جمعہ قائم ہو چکے ہیں بس وہیں پر رہنے دیے جائیں، الگ سے جو جمعہ قائم کریں گے یا جہاں پر جمعہ قائم کیے جا رہے ہیں وہ سب غلط ہے، خلاف شرع ہے۔ اچھا بعض لوگ یہاں پر کہتے ہیں ہم نمازی تو پڑھ رہے ہیں نا، اب بھائی جمعہ نمازی تو پڑھ رہے ہیں نا، تو نماز پڑھنے میں کون سا گناہ ہے؟ لیکن یاد رکھیں ہمیں نماز اپنے من سے نہیں پڑھنی ہے، ہمیں نماز جس نبی کے وسیلے سے ملی ہے، نبی کی شریعت کے مطابق پڑھنی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نمازی تو پڑھنی ہے، ہم نماز کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کے شرائط بھی تو کہ کون سی نماز ہم نے کہاں پر پڑھنی ہے اور کس جگہ پر پڑھنی ہے۔ لیکن آج لوگوں نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اپنی ذاتی مفاد پرستی کے لیے لوگوں نے مساجد کو الگ کر دیا ہے۔ اگر ہمارے عالم کہیں کسی مسجد میں کوئی مسئلہ اٹھاتا ہے کہ یہ مسئلہ غلط ہے، لوگوں کے اندر دو پارٹیاں ہو جاتی ہیں، دو پارٹیاں۔ امام کو کیا ضرورت تھی مسجد میں مسئلہ بیان کرنے کی؟ او امام تمہارا غلام ہے، امام تمہارا نوکر ہے کہ جو تم چاہو گے وہ امام کرے گا؟ امام شریعت کا خادم ہے، وہ شریعت کی بات کرے گا، تمہارا غلام نہیں۔ ہے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عصمت قرآن، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اگر کوئی ڈول بجاتا ہے امام مسجد کے اندر اگر کھڑا کر کے اس ڈول کے تعلق سے بولے، اگر کوئی شراب پیتا ہے اس کے تعلق سے بولے، کوئی زناکاری کرتا ہے اس کے تعلق سے بولے، کوئی لڑکیوں پر سما لیتا ہے اس کے تعلق سے بولے، آج کل عزت کے نام پر، توہین کے نام پر 10-10 لاکھ کھاتے ہو اس کے نام پر بولتے ہیں امام تو اس کے ساتھ مل گیا۔ اور امام کو تو اپنی حق بات کرنی ہے، اگر امام نہیں بولے گا تو پھر کون تمہاری اصلاح کرے گا؟ اور آج ہمارے لوگوں کی حالت کیا ہے؟ آج ہم نے اپنے ذاتی مفاد اور ذاتی جھگڑوں کی وجہ سے ہم نے مسجد الگ کی ہے۔ آج ہم نے اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے، قوم پرستی میں، اپنی دیگر معاملات کی وجہ سے ہم نے قرآن اور مساجد اور دیگر معاملات کو ہم نے الگ کیا ہے۔ کیا ہم یہی مسلمان ہیں؟ کیا ہم یہی مسلمان ہیں؟ ہم کس مسلمانیت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کیا ہمارے ان علاقوں میں ایسی مسجدیں نہیں ہیں کہ جن میں پورے سال دروازہ نہیں کھلتا ہے؟ بتاؤ دروازہ کون کھولے گا ایسی مساجد کا؟ کون کھولے گا مساجد کا دروازہ؟ کیا ہماری ایسی مساجدیں نہیں ہیں کہ جن مساجد کے اندر جانوروں نے اپنا بسیرا بنا کے رکھا؟ نہیں ہے ہماری ایسی مساجدیں۔ کون ان مساجد کو آباد کرے گا؟ کیا ہمارا گھر میں قرآن نہیں ہے کہ پورے سال ہمارے گھر کا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو پورا سال قرآن ہمارا طاق میں پڑا رہتا ہے، ہم تلاوت نہیں کرتے ہیں؟ کون کرے گا اس کی تلاوت؟ کیا یہ قرآن ہمارے لیے زوال نہیں بنے گا؟ کیا یہ مساجد ہمیں بددعا نہیں دیں گی؟ لیکن آج اگر ہم دیکھیں گے، اگر کوئی انسان غلطی کرتا ہے، کسی سے گناہ ہو جاتا ہے، اگر کوئی ہمارا عالم اس کو کہتا ہے کہ تجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے توبہ کر لے، ادھر سے کہتا ہے توبہ کرنے کے بجائے ادھر سے ہمارے لوگ دلیلیں دیتے ہیں کہ بھئی ہاں پہلے شراب بند کرو، پہلے سود بند کرو، پہلے فلاں چیز بند کرو، پھر فلاں چیز بند کرو۔ اور بھئی اگر آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو گناہ انسان سے ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، لیکن ہم توبہ کرنے کے بجائے ہم آگے سے دلیلیں دیتے ہیں، ہم آگے سے جو ہے اپنے اماموں کو کہتے ہیں کہ تو فلاں کے ساتھ مل گئے اس لیے مجھ پر کہہ رہا ہے، تو فلاں کے ساتھ مل گئے اس لیے مجھ پر ظلم کرتا ہے، فلاں کو تو نے نہیں کہا تھا میرے پر ظلم کر رہا ہے۔ لوگوں ہم کہاں کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم اپنے اس دین اور شریعت کو کدھر کی طرف لے جا رہے ہیں؟ کیا آج ہم نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے مسجدوں کو الگ نہیں کیا؟
ہم نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے ہم نے الگ الگ جمعے قائم نہیں کیے. آج تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ جمعہ ایک عام چیز ہے, یہ ایک عام نماز ہے. یاد رکھیں جمعہ جو ہے یہ ایک ایسی عام چیز نہیں ہے. جمعہ میں اور 5 وقتہ نماز دونوں میں فرق ہے. 5 وقتہ نماز آپ کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں. آپ جنگل میں ہو, گھر میں ہو, صحرا میں ہو, میدان میں ہو, بارش میں ہو, کہیں بھی ہو, گھر میں ہو, جنگل میں ہو, کہیں بھی آپ 5 وقتہ نماز پڑھ سکتے ہیں. جہاں پر وقت آئے وہاں پر پڑھ سکتے ہیں. اور 5 وقتہ نماز کے لیے جماعت بھی شرط نہیں ہے, تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ اکیلے ہیں. اور اگر آپ 2 آدمی ہیں تو 2 آدمی بھی جماعت کر سکتے ہیں. لیکن جمعہ کے لیے آپ جنگل میں نہیں پڑھ سکتے ہیں. جمعہ کی نماز آپ تنہا نہیں پڑھ سکتے ہیں. جمعہ کی نماز اگر 2 آدمی ہو تو نہیں پڑھ سکتے ہیں. اور جمعہ کی نماز ہر جگہ بھی نہیں پڑھی جا سکتی ہے. لیکن آج کیا ہوا, لوگوں نے اگر ایک گاؤں کے اندر 5 مسجدیں ہیں تو 5 مسجدوں میں جمعہ قائم کر دیے ہیں. اور ہر ایک کہتا ہے یہ بھی مرکزی مسجد, یہ بھی مرکزی مسجد, یہ بھی مرکزی. او بھائی آپ کے کہنے سے مرکز بن جائے گا. ہم نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے مسجدوں کو الگ کر دیا. قوم کے نام پر, زبانوں کے نام پر, دیگر معاملات پر ہم نے مسجدوں کو الگ کر کے ہم نے دین کے ساتھ مذاق کر دیا. اور ہم نے یہ سوچ لیا کیا ہمیں اپنی ذاتی لڑائیاں مٹانے کے لیے مسجدیں ملی ہیں. ہمیں اپنی ذاتی رنجشیں اور ذاتی عداوتیں ختم کرنے کے لیے کیا ہمیں دین ہی ملا ہے؟ کیا اور کوئی میدان نہیں ہے آپ کے پاس؟ اس لیے میں اپنے پورے گلاب گڑھ, ہمارا پورا جو تحصیل ہے, سب لوگوں سے کہتا ہوں آج تھوڑی سی کوئی بات ہو جائے مسجد الگ. ہاں اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ہم عقیدہ نہیں ہے, اہل سنت والجماعت سے وہ تعلق نہیں رکھتے ہیں, بد مذہبیت سے ان کا تعلق ہے, تو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اگر اہل سنت والجماعت والے ہیں تو پھر اہل سنت والجماعت اگر مذہب ایک, مسلک ایک, عقیدہ ایک, تو پھر ذاتی معاملات پر مسجد الگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں ذاتی معاملے کی وجہ سے ہم مسجدوں کو الگ کر رہے ہیں اور الگ الگ جمعہ قائم کر رہے ہیں؟ اور یاد رکھیں ہمارے اس پورے علاقے میں جہاں پہلے جمعہ قائم ہو چکے ہیں بس وہیں پر رہنے دیے جائیں. الگ سے جو جمعہ قائم کریں گے یا جہاں پر جمعہ قائم کیے جا رہے ہیں وہ سب غلط ہے, خلاف شرع ہے. اچھا بعض لوگ یہاں پر کہتے ہیں ہم نمازی تو پڑھ رہے ہیں نا. اب بھائی جمعہ نمازی تو پڑھ رہے ہیں نا, تو نماز پڑھنے میں کون سا گناہ ہے؟ لیکن یاد رکھیں ہمیں نماز اپنے من سے نہیں پڑھنی ہے, ہمیں نماز جس نبی کے وسیلے سے ملی ہے, نبی کی شریعت کے مطابق پڑھنی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ نماز ہی تو پڑھنی ہے, ہم نماز کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن نماز کے شرائط بھی تو کون سی نماز ہم نے کہاں پر پڑھنی ہے اور کس جگہ پر پڑھنی ہے. لیکن آج لوگوں نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے, اپنی ذاتی مفاد پرستی کے لیے لوگوں نے مساجد کو الگ کر دیا ہے اور مدارس کو بھی الگ کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے ہر محلے میں ہمارے مولویوں نے بھی, ہمارے لوگوں نے بھی الگ الگ 2-2, 3-3 کمرے کے مدارس قائم کر دیے ہیں. اس سے نہ میرا نقصان ہوگا نہ آپ کا نقصان ہوگا. اگر اس سے نقصان ہوگا تو ہمارے دین پر ضرب پوچھتی ہم کمزور ہو جا رہے ہیں. کیوں نہ ایسا ہو کہ ہمارے علاقہ میں ایک ہی مسجد ہو کہ جہاں پر جمعہ ہوتا ہو. اچھا آپ مجھے بتائیے ہماری مساجد کا کیا حال ہے؟ جمعے میں ہر مسجد میں دیکھیں 2 صفیں 3 صفیں, بتاؤ 2-3 صفوں سے زیادہ کہیں ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں. ہمارے مدارس کا حال دیکھیں, اگر ایک مدرسہ کہیں ہے وہ چل ہی نہیں رہا, تعاون ہی نہیں کر رہے, لوگ آ ہی نہیں رہے, محترم بیچارے حضرات پریشان ہیں, بچے پریشان ہیں کہ کس طریقے سے ہم نظام چلائیں. لیکن ہم اس کے مقابلے میں دوسرا کھڑا کر دیتے ہیں کہ یار یہ تو ان کا ہے نا, ہم الگ کریں گے, یہ ان علاقے کا ہے ہم اپنا الگ کریں گے. اور بھائی ہمیں اپنی ذاتی معاملات ہم ان کو دین میں لے کر آئے, اور اس کی وجہ سے ہم اپنا نقصان نہیں کر رہے ہیں, ہم اس سے دین کا نقصان کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں دین کے اندر یکجہتی کی ضرورت ہے.
ہمیں اپنی شریعت میں یکجہتی کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے اس وقت کہ ہم یکجا ہو کر ہم اس دین کو اور شریعت کو آگے لے کر چلے. لیکن اگر ہم اسی انداز سے رہے, یاد رکھو جب تم ٹوٹ گئے, تمہارے الگ الگ جماعتیں ہو گئی, تم الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے, تبھی آج لوگوں کی ہمت ہے کبھی آپ کی مسجد پر حملہ کر رہے ہیں, کبھی آپ کی درگاہ پر حملہ کر رہے ہیں, کبھی آپ کے قرآن پر حملہ کرتے ہیں, کبھی آپ کے دین پر حملہ کرتے ہیں, کبھی آپ کی شریعت پر حملہ کرتے ہیں. بہت خوب, لیکن یہ صرف آپ کی کمزوری ہے, کسی اور کی کمزوری نہیں. بہت اعلیٰ. لیکن اگر کہیں اب ہم اپنے مولویوں کو قصوروار نہیں ٹھہراتے, ہماری عوام علماء سے زیادہ قصوروار ہے. اگر ہمارے عالم کہیں کسی مسجد میں کوئی مسئلہ اٹھاتا ہے کہ یہ مسئلہ غلط ہے, لوگوں کے اندر دو پارٹیاں ہو جاتی ہیں. دو پارٹیاں. امام کو کیا ضرورت تھی مسجد میں یہ مسئلہ بیان کرنے کی؟ او امام تمہارا غلام ہے, امام تمہارا نوکر ہے کہ جو تم چاہو گے وہ امام کرے گا. امام شریعت کا خادم ہے, وہ شریعت کی بات کرے گا, تمہارا غلام نہیں. ہے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عصمت قرآن, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اگر کوئی ڈول بجاتا ہے, امام مسجد کے اندر اگر کھڑا کر کے اس ڈول کے تعلق سے بولے, اگر کوئی شراب پیتا ہے اس کے تعلق سے بولے, کوئی زناکاری کرتا ہے اس کے تعلق سے بولے, کوئی لڑکیوں پر سما لیتا ہے اس کے تعلق سے بولے. آج کل عزت کے نام پر, توہین کے نام پر 10-10 لاکھ کھاتے ہو, اس کے نام پر بولتے ہیں امام تو اس کے ساتھ مل گیا. اور امام کو تو اپنی حق بات کرنی ہے. اگر امام نہیں بولے گا تو پھر کون تمہاری اصلاح کرے گا, پھر کون حق کی بات کرے گا؟ اور پھر وہاں پر دو پارٹیاں بن جاتی ہے. ایک پارٹی امام کے مخالف ہو جاتی, ایک امام کے حق میں ہو جاتی ہے, امام کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں. اس لیے میں اپنی علماء سے کہتا ہوں, آپ عالم ہو, آپ شریعت کے خادم ہو, آپ شریعت کے نوکر ہو, اور آپ کو اللہ نے کہا, اللہ کے نبی نے کہا ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء, عالم انبیاء کے وارث ہے, نبی کا وارث ہے. اور جو وارث ہوتا ہے اس کو اپنے جس کا وارث ہے اس کی بات کرنی ہے, چاہے کوئی راضی رہے کہ کوئی ناراض. لاجواب حضرت, لاجواب, بہت خوب. ہمیں حق کی بات کرنی ہے, چاہے کوئی راضی رہے کوئی ناراض رہے, اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. بہت خوب. ہاں, جو لوگ اس انداز کی پارٹی بازی میں جاتے ہیں, اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو, الگ الگ فرقوں میں مت بٹو. اور یہاں پر جہاں پر فرقے اعتقادن ہے, اسی طریقے سے اعمالن بھی ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کی الگ الگ جماعتیں ہو جاتی ہیں, اور پھر امام کی بیچاروں کو پریشان کر دیتے ہیں, مدارس والوں کو پریشان کر دیتے ہیں. ایک تو وہ تمہارے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور تمہیں 5 وقتہ نماز پڑھاتے ہیں, مسجدوں کو آباد کرتے ہیں, اور پھر بھی ہمارے لوگوں کی ناکیں جو ہیں وہ آسمان پر چڑھی رہتی ہے. اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہمارے علماء اسٹیجوں سے حق بیانی کریں, حق بات بیان کریں اور لوگوں کو اجاگر کریں. کیونکہ اگر ہم لوگوں کی چاپلوسی کرتے رہیں گے کہ فلاں صاحب ہیں, فلاں صدر صاحب ہیں, فلاں سیکرٹری صاحب ہیں, فلاں جنرل سیکرٹری ہے, ہوگا تو اپنی جگہ ہوگا. ہم اس کے غلام ہیں جو شریعت کا غلام ہے. لاجواب حضرت, بہت خوب. ہم اس کی بات مانیں گے جو شریعت کی بات مانے گا. اگر وہ شریعت کی بات نہیں کرتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ہمارے سامنے وہ کچھ نہیں. اس لیے جو شریعت کا غلام ہے, جو شریعت پر عمل کرتا ہے. اور میں یہاں پر علماء کے سامنے ایک بات اور رکھوں, عوام کے سامنے, اگر ہم حق بات بیان نہیں کریں گے, صحیح بات بیان نہیں کریں گے, کل ہماری بھی پکڑ ہوگی. کل ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. علامہ مفسر قرآن علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو بندروں اور ریچھوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا. پوچھا گیا کیوں؟ کہا گیا اس لیے کہ ان کے سامنے لوگ برائی کرتے تھے, گناہ کرتے تھے, لیکن وہ لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے, فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے, فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے. کل ایسے لوگوں کو
ریچھو اور بندروں کی شکل میں اٹھایا جائے گا. اور یہاں پر ہمارے لبرل قسم کے آزاد قسم کے لوگ ہوتے ہیں, فلاں کر رہا مجھے کیا ضرورت ہے, کرنے دو نا, ہم الگ ہیں. ہمارے عوام میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, فلاں نے اگر غلط کیا کرنے دو, جو ہمیں اس سے کیا مطلب ہے, ہم تو اپنا کر رہے ہیں. ایسے لوگ بھی کان کھول کے سنے, حدیث پاک ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا پچھلی قوموں میں ایک قوم ہلاک ہوئی. او میرے بزرگوں, او حاجیوں, اے اپنے علاقے میں اپنا نام رکھنے والوں سنو, جب تمہارے علاقے میں کوئی غلط کام ہوتا ہے اور تم پھر چھپ جاتے ہو اپنے کمرے کے اندر, گھر کے اندر چھپ جاتے ہو, وہ کر رہا کرنے دو, وہ رشوت لینا تو لینے دو, وہ زناکاری کر رہا تو کرنے دو, وہ بدکاری کر رہا تو کرنے دو, ہم تو اپنا پڑھ رہے ہیں, ہم تو اپنی نماز پڑھ رہے ہیں. ایسے لوگ کان کھول کے سنیں. اللہ کے نبی نے فرمایا پچھلی قوموں میں ایک قوم ہلاک ہو گئی جس قوم کے اندر 18,000 ایسے لوگ تھے جن کے عمل فرشتوں جیسے تھے. کیسے عمل تھے ان کے؟ فرشتوں. ہم تو گنہگار, ہمارے پاس تو عمل ہی نہیں. اور اگر ہم 5 وقت نماز پڑھتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے علاقے میں مجھ سے کوئی بڑا نیک ہے ہی نہیں, اور میں تو سمجھتا ہوں مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے ہی نہیں. میں نے تو حج بھی کیا ہے, میں تو یہ بھی ہوں, میں تو فلاں بھی ہوں, اور وہ گناہ کر رہے, کرنے دو. اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں 18,000 ایسے لوگ تھے کہ جن کے عمل فرشتوں جیسے تھے. اللہ نے حکم دیا کہ اس پوری بستی کو ہلاک کیا جائے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے, جو گنہگار تھے ان کو تو ہلاک کر دیا گیا کیونکہ ان کی گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا گیا, لیکن جو 18,000 نیک لوگ تھے جو قدسی صفات تھے ان کو کیوں ہلاک کیا گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو گنہگار تھے وہ تو تھے, لیکن جو نیکوکار تھے وہ ان گنہگاروں کے گناہوں کو دیکھ کر خاموش رہتے تھے اور چھپ جاتے تھے کہ وہ کرتے ان کو کرنے دو, ان کو منع نہیں کرتے تھے, اس لیے ان لوگوں کو ہلاک کیا گیا. تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے علاقے میں کوئی گناہ کرتا ہے ہم اس سے دور رہیں گے, وہ اس کا گناہ اس کے لیے نہیں. اگر آپ منع نہیں کریں گے, اگر آپ منع نہیں کریں گے تو کل آپ نے بھی اس کی زد میں آنا ہے. اس لیے اگر آپ کے علاقے میں کوئی خلاف شرع کام ہوتا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرو.